بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگن درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اقدس ترین ذات پر اور آپ کی آل پر۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط نستعلیق میں آج ہم جس لفظ کی لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے وہ ہے بے۔ بے، لمبی بے، یعنی کشش والی بے۔ یہ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ لمبی بے لکھنے کا طریقہ دراصل ہے کیا۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس اس کا طریقہ کار ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ لمبی بے جو کشید کی ہوئی بے ہوتی ہے، جو 11 قط کی بے ہوتی ہے، 11 قط کی بے، اس بے میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بے عبارت کے شروع میں یا عبارت کے آخر میں کشید نہ کی جائے۔ یہ خطاطی کے جو اصول ہیں ان کے منافی ہے۔ بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی لفظ جس کی کشش یا کشید کیا جاتا ہے جسے، وہ عبارت کے شروع میں کوئی بھی جو بھی آپ عبارت لکھیں اس کے شروع میں یا آخر میں نہ ہو۔ جیسے آپ لکھتے ہیں چشم، اب چشم آپ یہاں تو لکھ سکتے ہیں عبارت کے درمیان، مگر آپ اسے قطعی طور پہ چشم برا اگر آپ لکھتے ہیں تو چشم برا میں آپ یہ شین نہیں اس کی جو کشید کر سکتے، کیونکہ یہ دو ہی لفظ ہیں، اس لیے آپ کو یہ لفظ جو ہے یہ منجمد رکھ کے یعنی بغیر کشش کے ہی لکھنا پڑے گا۔ یہ جو خطاطی کے اصول ہیں ان میں یہ نہیں آتا۔ کوئی بھی بات جیسے ذخیرہ، یہ ذخیرہ ہے، اسی ذخیرہ کو آپ یہ نہیں لکھ سکتے عبارت کے شروع میں، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ تھا سمجھانے کا آپ کو کہ جب بھی آپ خطاطی کے جو زرعی اصول ہیں ان میں اس بات کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کی جب کشش بنائیں تو وہ عبارت کے درمیان میں ہو، اگر درمیان میں نہیں ہے تو دوسرا لفظ ہو یا تیسرا لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آج ہم بے لکھیں گے اور اس کا لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے۔ خط نستعلیق میں جو کشش والی بے ہے، لمبی بے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم اس پہ 11 قط لگا لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ ہے ہمارے پاس اس کی لمٹ، یعنی ہم نے یہاں سے بے کو شروع کر کے تو یہاں تک ختم کرنا ہے بہر صورت، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ ایسے ہے کہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے کہ یہ آپ کو جو ہے مشکل پیش آئے۔ اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ بس اچھا، یہ میں نے قط دانستہ طور پہ تھوڑا اوپر رکھ کے لگائی ہے تاکہ لائن پہ قط علیحدہ سے آپ کو نظر آ سکے۔ شروع ہم نے سطر ثانی سے یعنی خطاطی کی دوسری سطر سے ہی شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سطر ثانی سے ہی شروع کرنا ہے، اور یہ دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس الف کا زاویہ،
यानी 63 से 65 डिग्री का जाविया। अब यहाँ पे हमने कलम रखनी है, थोड़ी सी तिरछी करनी है, कलम की नोक के साथ तिरछी करके ये देखिए। अब हमने तिरछी कलम के साथ ही इसको लाते आहिस्ता आहिस्ता अलिफ कलम को सीधा कर देंगे। ये देखिए अब हम इसे, ये देखिए ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आप देखिए 7 कत से ये जो बे है ये निशिस्त वाली लाइन से टच हो रही है 7वें कत से, ठीक है। 8 कत तक, 8.5 कत तक या इससे ज़्यादा मैक्सिमम 9 कत तक आप इसको निशिस्त की लाइन पे रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपने कलम को सीधा करते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता आपने कलम को ऊपर उठाना है, यहाँ आके आपने कलम को छोड़ देना है, ठीक है। अब आपने ये देखिए ये जो जगह है यहाँ से दूसरी सतर से 17 सानी से 1 कत का फासला यहाँ पे रहना चाहिए। अब आपने आधा कत पहले छोड़ने का मकसद ये था कि कलम की ये इस तरह भी बनाई जा सकती थी, ये देखिए ये यूं भी बन सकती थी, ठीक है। अब इसका मकसद सिर्फ इसीलिए आपको यहाँ पे पीछे इसे आधा कत छोड़ने का मकसद ये था कि आपको इसकी बनावट का जो बेहतरीन तरीका है वो आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, इसका तरीक़ाकार कुछ ऐसे है, ये जब हम यहाँ से ये लाइन सीधी रखेंगे तो यहाँ पर आधे कत का फासला आएगा, आधे कत का फासला यहाँ पर आएगा और इसी में आपने ये देखिए यहाँ से जब बे शुरू हुई 7वें कत से इसको इस नशिस्त वाली जो लाइन है इसके साथ टच होता है, ठीक है। और इसमें अब हम चलते हैं इस जगह पे, देखते हैं कि ये लाइन जब हम सीधी करेंगे तो क्या यहाँ पर नस्तलीक का नुक्ता जो है वो मुकम्मल आता है। जी, ये यहाँ पे नुक्ता कंप्लीट है, इसका मतलब ये है कि ये बे अपने असूलों के मुताबिक है, ठीक है। अब इसमें जो मज़ीद हमने इसकी जो करेक्शन करनी है वो हम कलम की नोक के साथ कर सकते हैं। अब इसमें 7 कत के बाद आप देखिए एक और ये 1.5 कत का फासला है 7 कत के बाद या 7.5 कत के बाद। 7 कत के बाद भी हो तो एक ही बात है कि यहाँ पर ये नशिस्त के साथ टकरा रहा है, ठीक है। ये 1.5 कत का फासला होगा और ये फासला ये 1 कत का फासला होगा, ठीक है। अब जो इसमें सबसे अहम चीज़ है वो ये है, यहाँ से देखिए ये 1 कत और ये आधा कत, हम यहाँ से इसको मैयर करते हैं। 1.5 कत के बाद जो इसकी पैमाइश है वो पूरा 1 कत यहाँ पे रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ से 1.5 कत की पैमाइश देंगे उसके बाद यहाँ से 1.5 कत का फासला जो है वो 17 सानी से बे के दरमियान होगा, तो ये बे जो है मुकम्मल तसव्वुर की जाएगी, यानी इसकी बनावट तिरछापन तमाम ये इसके मुताबिक आएगा। तो जब नीचे की तरफ आप नुक्ता लगा देंगे और ऊपर वाली जानिब 1.5 कत के फासले पर आप यहाँ पर 1 कत का फासला दे देंगे, ये 1.5 कत है और ये फासला 1 कत है, ठीक है। ये जो फासला है
یہ 1.5 قط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے آپ 7ویں لائن سے یہ ٹچ ہوا ہے، اور یہ آدھا قط کا فاصلہ یہاں پہ آپ نے دینا ہے، اور جو اس کی لمبائی ہے بے کی وہ آپ نے رکھنی ہے 11 قط۔ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ قلم کے ساتھ ہی اسے بنائیں، پہلے میں اس کو رفلی بھی بناتا ہوں، مگر اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر اسے دیکھیں اس کی بناوٹ کا طریقہ تو وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ نے پہلے یہاں سے ایک لائن اسٹریٹ لائن ڈرا کی، یہ آپ نے اگر 2.5 قط کا فاصلہ اس میں رکھا ہے، کیونکہ وہ تو آئے گا 2.5 قط کا فاصلہ، اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ ڈرا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے زاویہ 63 سے 65 ڈگری کا، یہ آپ نے پہلے اس لائن میں لے کے آنا ہے ہلکا سا اس اینگل میں، اس کے بعد اسے تھوڑا سا سیدھا کر دینا ہے، یہ دیکھیے یہاں سے سیدھا کر کے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لاتے ہوئے یہاں سے آپ نے اوپر اٹھانا ہے اسے اور یہ لے آنا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فاصلہ ہے، یہ دیکھیے یہاں سے یہ جو فاصلہ ہے یہ 1 قط کا ہوگا، اور اب یہاں سے ہم ایک دفعہ پھر لیتے ہیں، یہ دیکھیے یہ اس کو آپ نے جب اس کا اینگل دیکھنا ہے کہ یہ 63 سے 65 ڈگری پہ ہے، الف کا زاویہ ہے، میں آپ کو ایک دفعہ اس کا الف کا زاویہ جو ہے یہ یہاں سے میئر کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ الف کا زاویہ ہے یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس زاویے پہ جب آپ رکھ کے تو بے لکھیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا بعد میں اسے ترچھا کریں گے، اور اسی اینگل پر آپ اسے لے کے آئیں گے الف کے زاویے پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا آپ کا سبق، اور آپ نے اپنی کوشش یہ جاری رکھنی ہے کہ آپ جب بھی خطاطی کریں آپ باوضو ہوں، اور درود ابراہیمی پڑھیں اور ربی زدنی علما پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور عمر میں اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔